صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین پیپلز پارٹی، نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی اجلاس میں شرکت۔ معیشت اور توانائی کی صورتحال سمیت عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافے اور سپلائی کے مسائل کا تفصیلی جائزہ۔ قومی سلامتی، معاشی استحکام اور فوڈ سیکورٹی کے باہمی تعلق پر غور۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت اجلاس میں وفاقی وزراء کی پیٹرولیم قیمتیں مستحکم رکھنے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کے اقدامات پر بریفنگ۔ بدلتی علاقائی صورتحال اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی اتفاق رائے اور ادارہ جاتی ہم آہنگی پر زور۔ عوام سے ایندھن کی بچت کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ اور رائڈ شیئرنگ سسٹم استعمال کرنے کی اپیل۔ مشکل صورتحال میں عوامی مفادات کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے ملیشین ہم منصب کو ایران اور خلیجی ملکوں کے رہنماؤں سے رابطوں پر اعتماد بھی لیا۔ پاکستان کشیدگی کم کرنے کے لیے مخلصانہ اور حقیقی کوششیں جاری رکھے گا۔ ملیشیا کا پاکستان کی امن کوششوں میں مکمل تعاون اور حمایت کا اعادہ۔ ملیشیا کے وزیر اعظم کا مشرق وسطیٰ میں جنگ کے فوری خاتمے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قائدانہ صلاحیتوں اور قیام امن کی کوششوں کو بھرپور خراج تحسین۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چینی سفیر جیانگ زیڈانگ کی ملاقات۔ سب سے بڑے سیاسی اجلاس کے کامیاب انعقاد پر چینی قیادت کو مبارکباد۔ سی پیک 2 کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ۔ سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اعلیٰ سطح رابطوں کو فروغ دینے کے عزم کا بھی اظہار۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاکستان کے تعمیری کردار کو اجاگر کیا گیا۔ مشرق وسطیٰ تنازع کے خاتمے کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری واحد راستہ۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان کے ذریعے پیغامات کے تبادلے جاری۔ برادر ملک ترکی اور مصر سمیت دیگر ملک بھی اس عمل کی حمایت کر رہے ہیں۔ تجاویز پر غور ہو رہا ہے۔ پاکستان خطے اور دنیا بھر میں امن کے فروغ کے لیے پرعزم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سوشل میڈیا پر بیان۔ پاکستان کا مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر کلیدی کردار ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی مشترکہ کاوشوں سے امن کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں۔ زلفی بخاری اینڈ کمپنی پاکستان کے خلاف سازشوں میں ملوث ہے۔ عارف اجیکا کو ہمیشہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے دیکھا گیا۔ موجودہ صورتحال میں ملک کے خلاف پروپیگنڈا ناقابل برداشت ہے۔ کوئی بھی سیاسی جماعت یا لیڈر ملک سے مقدم نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی ملک کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ اب پاکستان کے خلاف کسی بھی قسم کی سازش کی کوئی گنجائش نہیں۔ تنقید سب کا حق ہے، لیکن ملک کا وقار داؤ پر نہ لگایا جائے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس۔ رہائشی شعبے میں سرمایہ کاری، کم لاگت گھروں کی فراہمی اور شعبے میں روزگار کے اضافے کا جائزہ۔ وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو سرمایہ کاری کے مزید فروغ کے لیے حکمت عملی مرتب کر کے عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ اپنا گھر ہر شہری کا حق، اس حوالے سے آسان شرائط پر قرضوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کراچی میں سینیٹر شیری رحمان کی رہائش کا آمد۔ وزیر اعظم کا سینیٹر شیری رحمان سے ان کی بیٹی ماروی ملک کے انتقال پر تعزیت کا اظہار۔ مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت۔ جواں عمر اولاد کے بچھڑنے کا غم والدین کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ اولاد سے بچھڑنے کے غم کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی رکن سندھ اسمبلی فریال تالپر کی رہائش گاہ پر آمد۔ وزیر اعظم کی فریال تالپر کی بیٹی عائشہ تالپر کی شادی پر انہیں اور ان کے اہل خانہ کو مبارکباد۔ نائب وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ، وفاقی وزراء بھی ملاقات میں موجود۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی کی موجودہ صورتحال پر اظہار اطمینان۔ متعلقہ وزارت اور حکام کو پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے پیش نظر تمام اداروں کو قریبی رابطہ برقرار رکھنے کی بھی ہدایت۔ پے در پے سفارتی ناکامیوں سے بھارت بوکھلا گیا۔ اپنی پسپائی چھپانے کے لیے نازیبا کلمات کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی عامیانہ اور بازاری زبان۔ امن عمل میں بھارت کی اپنی بے بسی چھپانے کی ناکام کوشش۔ بھارتی وزیر خارجہ کی غیر پارلیمانی اور توہین آمیز زبان بھارتی قیادت کی بدنسلی اور اخلاقی دیوالیہ پن کا واضح ثبوت۔ جے شنکر کی جھنجھلاہٹ ظاہر کرتی ہے کہ مشرق وسطیٰ کے بحران کے حل میں بھارت کا کوئی کردار نہیں۔
ایران پر مسلط کردہ جنگ میں پاکستان کا مصالحانہ کردار خوش آئند ہے۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ وطن عزیز کی بقا اور ترقی کے لیے مذہبی ہم آہنگی اور یگانگت کا فروغ ناگزیر ہے۔ ملک کسی بھی محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وطن عزیز پاکستان ہماری شناخت، عزت اور وقار ہے۔ قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی۔ دنیا کی نگاہیں پاکستان پر ہیں۔ پاکستان خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ دشمن چاہتا ہے ہم سب آپس میں دست و گریباں ہو جائیں۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ گریٹر اسرائیل کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ حافظ طاہر محمود اشرفی اور دیگر علماء کرام کا لاہور میں استحکام پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کا کیس۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ عدالت کا سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سینئر سول جج عباس شاہ نے مقدمے کی سماعت کی۔ پیکا ایکٹ کے تحت NCCI کے مقدمے کی آئندہ سماعت 9 اپریل کو ہوگی۔ ایران جنگ میں نیٹو ملکوں نے کوئی مدد نہیں کی۔ امریکہ کو کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ ایران اب امریکہ کے ساتھ معاہدہ چاہتا ہے۔ ایرانی فوجی تنصیبات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایران کی کوئی اعلیٰ قیادت موجود نہیں۔ ایران جنگ سے پریشان ہو کر خلیجی ملکوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ جنگ بندی نہ ہوئی تو امریکہ بے رحمی سے حملے کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن میں کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ امریکہ کی ایران کو 15 نکاتی جنگ بندی منصوبہ پیش کرنے کی پہلی بار باضابطہ سرکاری تصدیق۔ صدر ٹرمپ نے مجھے اور جیرڈ کشنر کو ایران کے ساتھ مذاکرات کا اختیار دیا۔ پاکستان کے ذریعے 15 نکات ایران کے حوالے کیے ہیں۔ معاہدہ ہونے کا قوی امکان ہے۔ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف کی کابینہ کو بریفنگ۔ تہران نے امریکہ کے 15 نکاتی امن منصوبے کا جواب دے دیا ہے۔ اب امریکی جواب کا انتظار ہے، ایرانی میڈیا کا دعویٰ۔ ایرانی وزیر خارجہ کی تہران اور واشنگٹن کے درمیان براہ راست مذاکرات کی تردید۔ امریکہ مختلف ثالثوں کے ذریعے پیغامات ضرور بھیج رہا ہے۔ ایران جنگ کا خواہاں نہیں، تنازع کے مستقل خاتمے کا خواہش مند ہے۔ فوجی اڈے رکھنے کے باوجود امریکہ مشرق وسطیٰ کے ملکوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا۔ ایران خطے میں صرف امریکی اڈوں اور مراکز کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ ایران پر اسرائیلی حملے جاری۔ ایرانی بحریہ کے سربراہ کمانڈر علی رضا تنگسیری سمیت متعدد عہدیدار شہید ہو گئے۔ ایران کے صوبے شیراز میں اسرائیلی اور امریکی حملے میں 2 نوجوان شہید۔ ایران کا مشرق وسطیٰ میں تمام امریکی فوجی اڈے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی کمانڈر اور فوجی فرار ہو کر پناہ گاہوں میں چھپ گئے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب۔ متحدہ عرب امارات میں میزائل کا ملبہ گرنے سے ایک اور پاکستانی شہید ہو گیا۔ جنوبی لبنان میں شدید اسرائیلی حملوں میں 3 افراد جاں بحق، 11 زخمی۔ بی جے پی حکومت کی توانائی پالیسی کی سنگین ناکامی بے نقاب۔ بھارت میں ایندھن کی شدید قلت، شہریوں میں شدید خوف و ہراس۔ پیٹرول پمپس پر 1 لیٹر پیٹرول کے حصول کے لیے لڑائی جھگڑے شروع۔ بھارت کے پاس صرف 6 دن کا پیٹرول موجود۔ پیٹرول نہ ملنے کے خدشات واضح۔ بھارتی شہریوں کی مودی حکومت پر شدید تنقید۔ صورتحال قابو میں رکھنے کے لیے پولیس تعینات۔ مغربی ہواؤں کا طاقتور سلسلہ ملک میں داخل آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حصوں کو متاثر کرے گا۔ اسلام آباد اور پنجاب کے تمام بڑے اضلاع میں آندھی، جھکڑ اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور بالائی علاقوں میں برف باری متوقع۔ بلوچستان میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ کمزور تعمیرات، درختوں اور بجلی کی لائنوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں مسلسل بارش کے نتیجے میں لینڈ سلائیڈنگ اور برف باری سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ۔ مشرق وسطیٰ میں موسم کی غیر معمولی صورتحال۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عمان، شام سمیت خلیجی خطے میں موسلادھار بارش، شدید آندھی اور گرد آلود ہوائیں۔ سعودی عرب کے متاثرہ علاقوں میں شمالی مشرقی صوبے مدینہ منورہ، القصیم، عسیر، نجران اور ریاض شامل۔ متحدہ عرب امارات کے مختلف حصوں میں بھی شدید بارشوں اور ژالہ باری کے بعد طوفان کا خطرہ۔ سمندر میں طغیانی کے پیش نظر شہریوں کو ساحل سمندر سے دور رہنے کا حکم۔ محکمہ موسمیات۔